صبح کی حسین ساعت ہے، اور اس حسین لمحات میں، حسین صبح کے حسین گھڑی میں حضرت صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی غرض سے آپ کی ہمراہی اختیار فرمائی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی تاجدار کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی سنگت میں ہوں اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جو وہ عمل ہمیں جنت میں لے کر چلا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کسی ایسے عمل کے بارے میں بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے معاذ بن جبل کے اس سوال پر اس کی تحسین فرمائی، تعریف فرمائی، اور فرمایا تاجدار کائنات نے، معاذ بن جبل تم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، بڑا سندر سوال کیا ہے، بڑا شاندار سوال کیا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں جتنا کہ تم نے سمجھا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالی جنہیں اس کی توفیق دیتا ہے، یعنی رب تبارک و تعالی جنہیں اس کی توفیق دے، یعنی نیکی کی توفیق دے، تو وہ نیکی کر کے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، اور رب تبارک و تعالی اگر کسی کو جہنم سے بچانا چاہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اسے برائیوں سے بچا لیتا ہے، نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اسے برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا ہوگا جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، اور اس کی عبادت تیری زندگی کا مقصود ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، رب پر ایمان بھی لانا ہوگا اور اس کی عبادت تیری زندگی کا مقصود ہونا چاہیے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا پڑے گا اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت تیری زندگی کا مقصود ہونا چاہیے۔ تمہیں نماز بھی پڑھنا ہوگا، تمہیں زکوٰۃ بھی دینا پڑے گا، تمہیں روزہ بھی رکھنا پڑے گا، تمہیں حج بھی کرنا پڑے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے ہی کو نہ بتا دوں؟ اب آپ اندازہ لگائیں، نماز کی تلقین، زکوٰۃ کی تلقین، روزے کی تلقین فرماتے ہوئے، حج کی تلقین فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے ہی نہ بتا دوں؟ تو صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور آپ ہمیں بتائیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اب آپ دیکھیں، فرمایا روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال کسے کہتے ہیں؟ یعنی ڈھال اسے کہتے ہیں کہ لوہے کا جو پتھرا ہوتا، آج تو زمانہ بڑا ترقی کر گیا اور سوشل میڈیا پر لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوہے کا پتھرا ہوتا ہے اور اس لوہے کے پتھرے سے ڈھال بنا دیا جاتا ہے، اور وہ دشمن کا جب تیر سامنے سے آتا ہے تو اس لوہے کے پتھرے سے اسے روکا جاتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسے ڈھال کہا جاتا ہے۔ جب دشمن تیر پھینکتا ہے اور اپنے اوپر اس ڈھال سے روک لیتے ہیں، اس کو عربی میں جنہ اور اردو میں ڈھال کہا جاتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، تو گویا کہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے روزہ کام آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اور ڈھال کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈھال کا کام یہ ہوتا ہے کہ دشمن کی طرف سے جب تیر آئے تو اس ڈھال سے اسے روکا جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، تو گویا کہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے روزہ کام آتا ہے۔ مزید میرے آقا علیہ السلام خطاب کو جاری فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا وَالصَّدْقَةُ تُدْفِئُ الْخَطِيَّةَ، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس طرح آگ کو پانی بجھا دیتا ہے اسی طرح صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب گھر سے اپنے باہر نکلیں تو اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں، اس لیے کہ یہ صدقہ بلاؤں کو بھی روکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدقۃ تدفع الخطیہ، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اسی طرح صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے پیٹ میں نماز ادا کرو، رات کے پیٹ میں نماز ادا کرنا۔ پھر ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پشت بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ فرمایا جس طرح صدقہ آگ کو بجھا دیتا ہے اسی طرح تہجد کی نماز اور اس کے سجدے بھی اللہ تبارک و تعالی کے غصے کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تہجد کی نماز کی بھی میرے آقا نے تلقین فرمائی کہ تہجد کی نماز پڑھو، اور فرمایا جس طرح صدقہ گناہوں کو تمہارے مٹا دیتا ہے اسی طرح تہجد کی نماز اور اس کے سجدے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو دور کر دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر میرے آقا علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمام امور کی جڑ ہی تمہیں نہ بتا دوں، ان تمام امور کی بنیاد ہی میں تمہیں نہ بتا دوں، ان تمام امور کی جڑ ہی میں تمہیں نہ بتا دوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور ہمیں بتائیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سارے امور کی جڑ اور اس کی بنیاد اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی کوہان جہاد ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے آخر میں خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ کیا ان تمام چیزوں کی بنیاد ہی میں تمہیں نہ بتا دوں، ان تمام چیزوں کا ماحصل ہی میں تمہیں نہ سمجھا دوں؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ضرور بتا دیں۔ میرے آقا نے زبان کو باہر پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے روک لے۔ تو معاذ بن جبل کہتے ہیں ہم آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں تم اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں آج ہمارا کیا حال ہے؟ آپ دیکھ رہے ہو کہ آج بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، آج پڑوسی کا دشمن ہے، آج معاشرے میں لوگ ایک دوسروں کے مخالف ہیں۔ ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ زبان ایسی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا، اپنی سیرت کا، رسول اللہ کے اسوہ کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یہ زبان سے ہی لوگ ہمارے قریب ہوتے ہیں اور اسی زبان کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو، اس لیے کہ یہ زبان ہی سے لوگ
تم سے متاثر ہوتے ہیں، یہ میٹھی زبان سے لوگ تمہارے قریب ہوں گے، تمہارے اخلاق سے غیر مسلم تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے پڑوسی تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے جو ہے معاشرے میں رہنے والے تم سے قربت حاصل کریں گے۔ مگر یہی زبان آپ کے اندر اگر بد زبانی ہے، بد اخلاقی ہے، زبان میں احتیاط نہیں ہے، اور کچھ بولنے سے پہلے آپ اچھا نہیں سوچتے، اچھا نہیں سمجھتے، اچھی گفتگو کرنا نہیں چاہتے، اچھا بولنا نہیں چاہتے، میٹھی آواز میں آپ اپنے اخلاق کا، اپنے کردار کا اور اپنی سیرت کا مظاہرہ کرنا نہیں چاہتے، تو لوگ جہاں آپ سے بھی متنفر ہوں گے، آپ کے دین سے، آپ کے اسلام سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ سے لوگ دور ہوں گے، آپ کے پڑوسی آپ سے دور ہوں گے، آپ کے دشمن آپ کے قریب تو قریب آپ کے دشمن اور آپ کے دشمن ہو جائیں گے، اور جو دوست ہے جس نے آپ اپنا دوست اور رفیق سمجھتے ہیں وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ برادران ملت اسلامی، عربی کا ایک شعر ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یعنی تیر و تلوار کا زخم تو دیا ہوا مندمل ہو جاتا ہے، وہ بھر جاتا ہے، لیکن جو زبان سے کسی کو زخم دی جاتی ہے اور کسی کو زبان سے برا کہہ دیا جاتا ہے، وہ اس کے دل پر رکھتا، وہ کبھی بھرتا نہیں ہے، وہ زخم مندمل نہیں ہوتا۔ اس لیے برادران ملت اسلامیہ، ہم سوچ کر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں جو بہار شریف کی جو بہت بڑے عارف باللہ بزرگ حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اس موقع سے کہ کس طرح آپ نے غیروں کے ساتھ حسن سلوک فرمایا، کس طرح آپ نے جو ہے اغیار کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، اور جو ہے ان کے ساتھ آپ نے اچھا برتاؤ کیا۔ شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں ہیں، اور آپ درس اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، اور آپ کے چند مریدین بھی آپ کی خانقاہوں میں آپ کی اتباع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ روزے کی حالت میں، نفلی روزے کی حالت میں ہیں، اور آپ کی اتباع میں جتنے لوگ مریدین آپ کی خانقاہ میں تھے وہ سب روزہ رکھے ہوئے تھے، نفلی روزہ۔ آپ نفلی روزے میں ہیں کہ آپ خانقاہ میں اپنے مریدین کو درس دے رہے ہیں، یکایک دروازے پر دستک ہوئی خانقاہ میں، اس دروازے پر، مین دروازے پر دستک ہوتی ہے، تو خانقاہ میں جب آواز آئی اور دستک ہوئی تو خانقاہ کا دروازہ کھولا گیا، تو دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، ایک ضعیفہ ہے، جو اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے اور وہ جھکی ہوئی ہے، اور وہ پوچھ رہی ہے کہ بتاؤ بابا کہاں ہے، شیخ یحییٰ منیری کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ کہا مجھے ان سے ملنا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، وہ بڑھیا شیخ حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ بڑھیا نے کہا کہ آپ اپنا منہ کھولیں، آپ اپنا منہ کھولیں، میں آپ کے لیے ایک حلوہ بنا کر لائی ہوں، گڑلائے بنا کر لائی ہوں، اور میں نے منت مانی تھی کہ میری منت پوری ہو گئی آپ کی دعا سے، تو میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا گڑلائے اور جو ہے آپ کے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا وہ لائے آپ کی خدمت میں گڑلائے پیش کروں گی اور اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ حالانکہ روزے میں ہیں، نفلی روزے سے ہیں، آپ جب بڑھیا نے ضد کیا اور ضد کرنے پر بالکل ہی جو ہے آمادہ ہو گئی اور ضد کرنے لگی، تو آپ نے اپنا منہ کھول دیا اور اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا، برادران محترم غور کرنے کی بات ہے، وہ آنے والی وہ کافرہ ہے، بڑھیا ہے، کافرہ ہے، اپنے ہاتھ سے لائے بنا کر لائی کھلانے کے لیے، اور آپ روزے میں آپ نے وہ منہ کھول دیا۔ جب ضد اس بڑھیا نے ضد کیا تو منہ کھول دیا، منہ کھولنے کے بعد آپ نے وہ گڑ لائے کھلا کر واپس، وہ بڑھیا واپس خوشی خوشی واپس ہو گئی۔ مریدین میں سے ایک شخص اٹھے اور پیر کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار آپ آج تو ہم لوگ سب روزے میں ہیں، آپ کی اتباع میں ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں، کیا آپ کو خیال نہیں آیا، یاد نہیں رہا کہ آپ روزے سے ہیں؟ تو برادران محترم حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میرے عزیز مجھے یاد تھا، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ نفل روزے کی قضا تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو
اس کی قضا نہیں ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ بزرگوں نے کس طرح آنے والے کافرہ ہے، مشرکہ ہے، لیکن اس کے دل کا کس طرح خیال فرمایا، اس کے دل کے ٹوٹنے کا کس طرح خیال آپ نے فرمایا، اور اس کا پاس رکھتے ہوئے آپ نے ان کی بات مان لی۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم ہی یہ ہوا کہ بزرگوں کا جو عمل ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے، وہ اپنے کردار سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں حدیث رسول سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، اور ایک مومن کو اس کے ایمان کے ساتھ شرک بھی نہیں کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور نمازیں بھی پڑھنا ہے، تہجد کی نمازیں بھی پڑھنا ہے، رب کو راضی بھی کرنا ہے۔ وہاں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اسی حدیث میں میرے آقا نے پیغام دیا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور تمام گفتگو کا خلاصہ کلام میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خلاصہ ہی اس کا نہ بتا دوں اے معاذ کہ تم اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ جب زبان کی حفاظت کرو گے تو لوگ تمہارے قریب ہوں گے۔